نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ بابرکت ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بے شک سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارشاد ربانی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ بیان کیا کہ انہوں نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں اپنے پاس بلایا، دیدار الہی بھی کرایا، ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کرائی، جنت اور دوزخ کے نمونے بھی دکھائے، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت بھی کرائی۔ ایک ایسا واقعہ جس کی تشریح قرآن مجید بھی موجود ہے، تو اس واقعے کے قبول کرنے میں کسی طرح کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اور واقعہ معراج وہ واقعہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جو پیش آیا، لیکن آج کی سائنس بھی اس واقعے کو ماننے پر مجبور ہے۔ کیوں مجبور ہے؟ اس کے بارے میں ڈفرینٹ شواہد ہیں جو کہ ضرور بیان کیے جائیں گے۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ واقعہ معراج کی رات کس طرح پیش آیا۔ 27 رجب المرجب کو یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات ہمیشہ کی طرح سوئے ہوئے تھے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر انہیں جگایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے 27 رجب کی رات کو اللہ تعالیٰ نے عرش اور فرش کو آراستہ کیا، اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے اپنے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج کی رات وہ اللہ کی تسبیح بند کر دیں۔ دوزخ کو یہ حکم دیا کہ اس کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ آج کی رات رزق کے اوپر سے پیمانوں کو ہٹا لیا جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا آج کی رات کسی کی روح قبض نہیں کی جائے گی، کسی کو موت نہیں آئے گی۔ ساتوں آسمانوں کو اچھی طرح سے آراستہ کیا گیا۔ کیوں آراستہ کیا گیا؟ محبوب الہی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ ساری تیاریاں ملاقات سے پہلے کی جا رہی ہیں۔ تمام فرشتوں کو ہر طرح کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ عالم ارواح میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، مزید کسی بھی انسان کی جان اس رات نہیں نکل سکتی تھی۔ جنت کی جو حوریں ہیں انہیں بھی آراستہ ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ اس سب کے بعد حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جا کر محبوب الہی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ اس جہاں کو پالنے والا ہے، وہ اپنے محبوب سے اپنے محبوب کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اب حضرت جبرائیل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو حضرت جبرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے آرام میں خلل نہ ڈالا جائے۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ان کے قریب ترین ساتھیوں نے ان کے آرام میں کبھی خلل نہیں ڈالا تھا، لیکن حکم الہی تھا سو انہیں اپنا ساتھ لے جانا بھی ضروری تھا۔ اب غیب سے آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو فرماتے ہیں، اے جبرائیل آپ اپنے ہونٹوں سے ان کے قدم مبارک پر بوسہ دیں، اس سے آپ کے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے محبوب الہی ضرور نیند سے بیدار ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے جبرائیل کے وہاں تشریف آوری کا، وہاں آنے کا مقصد پوچھا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم بیدار حالت میں اٹھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب زمزم کے پاس لے جایا گیا، سینہ چاک کیا گیا اور زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا۔ یہاں پر ایک چیز پروف ہو جاتی ہے،
اوپن ہارٹ سرجری، جو کہ آج کل کے دور کی مانی ہوئی سرجری ہے، لیکن 1400 سال پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے اسے دھویا گیا تھا۔ تو ونس اگین وہی چیز، آج کی سائنس جتنی چیزوں کو مان رہی ہے ان سب کے ثبوت 8 سے 1400 سال پہلے مل چکے تھے۔ آپ کا سینہ چاک کر دینے کے بعد زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اس لیے دھویا گیا کہ وہاں پر سینے میں کسی قسم کا بھی کوئی میل موجود نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برگاہ الہی میں جا رہے ہیں تو سینہ ہر قسم کی چیزوں سے پاک ہو۔ ویسے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو نور سے بھری ہوئی ہے، لیکن برگاہ الہی میں جانے سے پہلے کچھ چیزیں جن کی بچاوی کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا نام براق رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی سواری پہلے کسی نے بھی استعمال نہیں کی تھی۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی منزل مدینہ، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور جبرائیل نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی، جہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تیسری منزل بیت الحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا، جہاں پر براق کا سفر ختم ہو گیا۔ براق کی سواری یہاں تک ختم کر دی گئی۔ اس سے آگے حضرت جبرائیل نے آپ کو 7 آسمانوں تک لے کر جانا تھا۔ اس سے آگے کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل آپ کو لے کر 7 آسمانوں کی طرف گئے۔ اب جب رستے سے گزر رہے ہیں، رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈفرینٹ واقعات رونما ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لوگ انہیں بلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینٹ اور واقعات بھی موجود ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ کر جب براق سے اتر جاتے ہیں، وہیں پر ہیکل سلیمانی میں داخل ہوتے ہیں، جہاں پر تمام انبیاء اکرام پہلے سے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت کرائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے 3 پیالے پیش کیے گئے۔ ایک پیالے میں کہا جاتا ہے پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور اسے پی لیا تو جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کی راہ پا لی۔ اس کے بعد 7 آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ 7 آسمانوں کا سفر جب شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7 آسمانوں پر ڈفرینٹ انبیاء کرام سے ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ سے ملاقات اور حضرت عیسیٰ سے ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ جنہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان کی طرف پہنچے، اپنا سفر سٹارٹ کیا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام سے ملاقاتوں کے علاوہ جنت اور دوزخ کے مختلف مناظر بھی دیکھے، جس میں سے کچھ لوگ کھیتی کاٹتے جا رہے ہیں اور ان کی کھیتی بڑھتی جا رہی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کیا کرتے تھے، مال سے جہاد کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا مال ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن پر مسلسل عذاب نازل کیا جا رہا تھا، تو پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی گیا کہ ان لوگوں پر عذاب کس وجہ سے نازل کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کو دنیا میں جنت اور دوزخ کی مثالیں دیا کرتے تھے تو اسی وجہ سے دیا کرتے تھے۔ اگر اپنی امت کو ڈرایا کرتے تھے کہ دوزخ میں یہ چیز موجود ہے، اس سے پناہ مانگو، تو اسی لیے ڈرایا کرتے تھے کہ آپ دوزخ میں وہ ساری چیزیں دیکھ کر آ چکے تھے۔ اگر جنت میں کسی چیز کی نوید دیا کرتے تھے تو اسی لیے دیا کرتے تھے بیکاز آپ کو جنت میں دیکھ کر آ چکے تھے کہ جنت میں مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح کی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اب 7 آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ڈفرینٹ انبیاء کرام سے ہو گئی۔ اس کے بعد آگے سٹارٹ ہوا سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا پر جب آپ پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں پر آ کر رک گئے۔ اس سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ آج سے پہلے وہاں تک کوئی نہ گیا تھا، آج کے بعد ابھی تک وہاں تک کوئی نہیں گیا۔ سدرۃ المنتہا پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا اس سے آگے داخلے کی اجازت آج سے پہلے نہ کسی کو ملی ہے اور نہ ملے گی، اس سے آگے اگر وہ گئے تو ان کے پر جل جائیں گے، اس سے آگے جانے کا حکم نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے ہی آگے کا سفر طے کرنا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر رب کریم موجود تھا، اپنی پوری شان سے جلوہ افروز تھا، جو کہ اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اس ملاقات میں کوئی تیسرا تو نہیں آ سکتا تھا۔ اب یہاں سے آگے کا سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طے کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برگاہ الہی میں پہنچے، ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، ڈیفرنٹ باتیں ہوئی، ملاقات ہوئی۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے امت کو نمازوں کا تحفہ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ معراج کی رات سب سے پہلے جو نمازیں امت کو عطا ہوئیں وہ 50 تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا کہ امت پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو یہ بھی کہا کہ شرک کے سوا دوسرے تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا جو برائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا جب تک وہ برائی کر نہیں لیتا۔ شان الہی، نیکی کا ارادہ کرنے پر آپ کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ برائی کا ارادہ آپ کر لیں تو برائی نہیں لکھی جاتی جب تک آپ وہ برائی خود انجام نہیں دیتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی اسی موقع پر دی گئی۔ اب یہاں پر ایک ہی بات بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برگاہ الہی میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے خدا، اے ذات باری تعالیٰ، تو نے مختلف انبیاء اکرام کو مختلف تحائف بخشے، کسی کو اپنے ساتھ ملاقات کا شرف بخشا، کسی کو یہ اختیار دیا کہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، مجھے کیا تحفے میں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے ہمیشہ کے لیے اپنا اور تمہارا نام ساتھ رکھا۔ جیسا کہ پہلے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ تمام انبیاء اکرام جو ہے انہوں نے توحید کا درس دیا، ہر دور میں کلمہ چینج ہوتا رہا۔ جب حضرت عیسیٰ تھے کلمہ کس طرح ہوگا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ حضرت ابراہیم کے دور میں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل کے دور میں لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ اب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس کلمے پر مہر لگ گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام ساتھ ہے، قیامت تک کوئی انہیں الگ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو چیز تحفے میں دی، اپنا اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے ساتھ رکھا، کوئی بھی اسے الگ نہیں کر سکتا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کر لی، ملاقات کر لینے کے بعد آپ دوبارہ وہاں سے واپس آتے ہیں۔ واپسی پر آتے ہوئے آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا احوال پوچھا، ان سے پوچھا کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا چیز دی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ میں اپنی امت کا حال جانتا ہوں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ دوبارہ جائیں آگے خداوندی میں جا کر یہ عرض کریں کہ نمازوں کی تعداد کم کی جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں، 50 کی جگہ 45، 45، پہلے 50 ناؤ 45۔ اب دوبارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ دوبارہ انہیں یہی کہتے ہیں کہ 45 نمازیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ غرض یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور نمازوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے، بیکاز ہر دفعہ حضرت موسیٰ انہیں کہتے ہیں، حضرت موسیٰ اپنی امت کا حال دیکھ چکے تھے، اسی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ امت اتنی زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ جب نمازوں کی تعداد 5 رہ گئی، حضرت موسیٰ نے پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ 5 نمازیں پڑھنا بھی اس امت کے لیے پاسبل نہیں ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس نہیں گئے، ہر دفعہ 5 نمازوں کی تعداد کم ہو رہی تھی۔ ظاہرہ میں بھی 5 رہ گئیں تو 5 سے زیادہ کم کیا کی جا سکتی تھی۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی
تو ہی 50 سے 5 نمازیں ہوئیں، اور آج کی امت وہ 5 نمازیں بھی پوری طرح سے پڑھتی نہیں ہے۔ ہم سب کوتاہی برتتے ہیں۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے بیت المقدس تشریف لاتے ہیں۔ یہاں پر پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ ایک اور بات جو یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب 5 نمازیں فرض کر دی گئیں تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ کی امت اگر یہ 5 نمازیں پڑھ لے گی تو ان کا ثواب بھی 50 نمازوں کے برابر ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت جو کہ اس امت محمدی کو دی گئی۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے ہیں۔ یہاں پر ونس اگین تمام پیغمبر موجود تھے۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ فجر کی نماز کی امامت کروائی گئی، پھر دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ یہاں پر ایک بات، بہت سارے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں، آج بھی انہیں یہ لگتا ہے کہ ایک رات کے اندر اتنا سب کچھ ہونا پاسبل نہیں ہے۔ ایک رات کے اندر 7 آسمانوں کی سیر بھی کی، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، وہ ذات باری تعالیٰ جس کے ہاتھ میں کائنات ہے، وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس دنیا کے لیے روح کی تھی۔ جسم سے جب روح نکل جائے تو جسم کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے آسمانوں کی طرف گئے تو اس وقت اس دنیا سے روح نکال لی گئی۔ جسم خالی تو کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا کائنات کا سارا نظام وقت وہیں روک دیا۔ دوبارہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، جسم کو گویا روح مل گئی، دوبارہ سے کائنات کا سارا نظام اسی طرح چلنا شروع ہو گیا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ واپس ام ہانی کے گھر آئے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کا بستر اسی طرح گرم تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، مانو جیسے سیکنڈز میں یہ کام ہو گیا۔ وہ ذات باری تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک رات میں 7 آسمانوں کی سیر بھی کی، جنت دوزخ بھی دیکھی اور انبیاء اکرام کی امامت بھی کروائی۔ اب دوسرے دن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، سب سے پہلے اس واقعے کا ذکر ام ہانی سے کیا، پھر باقی مکہ میں بھی بتایا۔ لوگ اس واقعے پر یقین نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اس واقعے کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ ایک اور بات کہ آج کی سائنس اس واقعے کو حقیقت کیسے مانتی ہے۔ آج کی جدید سائنس میں جس طرح ہم نے دیکھا، بلیک ہولز کے بارے میں پتہ لگتا ہے۔ سائنسدان اس بات پر 100% متفق ہیں کہ بلیک ہولز کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پوری کائنات تک آگے جایا جا سکتا ہے، اور یہ کتنے وسیع ہیں اس کے بارے میں سائنسدان کچھ نہیں کہتے۔ تو اگر واقعہ معراج کو دیکھا جائے تو سائنسدان اب اس بات پر متفق ہیں، یہ بات مانتے ہیں کہ ایک رات کے اندر 7 آسمانوں کا سفر طے کر لینا وہ شاید اسی وجہ سے ممکن ہوا ہے، وہ شاید اسی وجہ سے پاسبل ہوا ہے۔ آج کی رات 27 رجب المرجب معراج کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے آپ کی سب خطاؤں کو بخشے، آپ کو وہ عطا کرے جو آپ چاہتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس واقعے کو مانتے بھی ہیں، ہم بہت ساری عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کچھ وقت کے بعد ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ اس واقعے پر منوعن یقین رکھنا، اس بات پر یقین رکھنا وہ ذات اقدس جو اپنے حبیب کو ایک رات میں 7 آسمانوں کی سیر کروا سکتی ہے، وہ آپ کو بھی سب کچھ نواز سکتی ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، مانگیں، ضرور مانگیں۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ اب سب کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ بخشے۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو اپنی طرف سے بے انتہا رزق عطا کرے، اب سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے جو آپ کے لیے بہتر نہیں، بہترین ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔